لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین الذی بعدا فلا یرا وقربا فشہد النجوى خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميادان عرضه والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ آیہ کریمہ سورہ نمل کی آیت ہے۔ سورہ نمل کے سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات پڑھیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب بھی معصومین میں کسی معصوم کا نام لے تو صلوات ضرور پڑھیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس طرح سے شب جمعہ کے بڑے فضائل ہیں، اگر شب جمعہ کے اعمال رہ گئے ہوں یا یہ کہ وہی اعمال دہرانا چاہتا ہو تو آج کی شب جو شب لگی ہے شب شنبہ، مفاتیح میں دیکھ لیجئے گا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ شب جمعہ کے جو فضائل ہیں وہی فضائل شب شنبہ کے بھی ہیں، یعنی آج کی رات کے بھی ہیں۔ اگر اعمال رہ گئے ہوں تو آج کی شب ان اعمال کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال انہی اعمال میں بہترین عمل صلوات ہے کہ اگر کبھی بھی معصوم کا نام آئے تو ضرور صلوات پڑھیں۔ ایک صلوات پڑھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی اس سورہ نمل کو پڑھے گا، خداوند عالم جناب سلیمان کی تصدیق کرنے والے اور اسی طرح سے دیگر انبیاء جیسے ہود و صالح و ابراہیم، ان کی تصدیق کرنے والے اور جنہوں نے ان کو جھٹلایا ہے، ٹوٹل تعداد جتنی بنتی ہے ان کے 10 گنا زیادہ اس سورے کا ثواب پروردگار عالم عطا فرماتا ہے۔ اور روایت ملتا ہے کہ جب انسان اس سورے کی تلاوت کرنے والا قبر سے باہر آئے گا، رجعت میں جس وقت یہ قبر سے باہر آئے گا تو ینادی لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ بلند آواز سے پڑھتے ہوئے قبر سے باہر آئے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سورہ نمل کی یہ آیہ کریمہ ہے، آیت نمبر 83۔ ارشاد ہوتا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اس دن جب ہم ہر امت سے ایک گروہ کو محشور کریں گے۔ ممن، یہ گروہ ان لوگوں میں سے ہوگا جو یکذبو بآیاتنا، جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے۔
فہم یوزعون، پس انہیں روک کے رکھا جائے گا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر معصوم نے بیان کی، امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ سائل نے پہلے ایک سوال اس سے پہلے کی آیت کے بارے میں کیا کہ کلام پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اسی سورہ نمل میں آیت 82 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب لوگوں پر عذاب واقع ہوگا، اخرجنا لہم دابۃ من الارض، تو زمین کے اندر سے ہم ایک چلنے والے کو باہر لے آئیں گے، زمین کے اندر سے ایک چلنے والے کو باہر لے آئیں گے۔ یہ زمین کے اندر سے چلنے والے کو جب باہر لے آئیں گے تو کلم الناس، یہ لوگوں سے کلام کرے گا، باتیں کرے گا۔ کیا باتیں کرے گا؟ یہ باتیں کرے گا کہ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ پروردگار کی نشانیوں اور آیات پہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ یہ آیت کریمہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص پیش کر رہا ہے، کہا حضور ہماری نشست لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے اور اہل سنت بھی آتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کچھ گفتگو کرتے ہیں، سارے لوگوں سے باتیں ہوتی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو لفظ دابہ آیا ہے، اس کے معنی تو چلنے والے کے ہیں، زمین پہ رینگنے والے اور چلنے والے کے ہیں، لیکن اس کے بعد کا جو لفظ ہے تکلمہم، وہ دابہ، وہ زمین پہ چلنے والا لوگوں سے کلام کرے گا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تکلمہم، لفظ تکلمہم کلم سے نکلا ہے۔ کس سے نکلا ہے؟ کلم، کاف لام میم۔ کلم کے معنی ہوتے ہیں زخمی کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ دابہ نکلے گا، ایک چلنے والا زمین پر آئے گا، زمین کا دامن چاک ہوگا، زمین شگافتہ ہوگی اور اندر سے ایک نکلے گا اور وہ لوگوں کو زخمی کرے گا۔ جب ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو لفظ دابہ کی یہ معنی لوگ بتاتے ہیں، تو آپ کا کیا فرمانا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ لفظ تکلمون الکلم سے نہیں ہے، زخم لگانے کے معنی میں نہیں ہے، یہ کلام سے ہے، یعنی بات کرنے کے معنی میں ہے۔ چونکہ انہوں نے معصومین کا در چھوڑ دیا ہے اور معصوم سے متمسک نہیں ہوئے ہیں، لہذا تفسیر معصومین سے کوئی آگاہی نہیں ہے، اور جو بھی تفسیر معصومین سے آگاہی نہیں رکھتا اس کو قرآن کریم کی آیت کی تفسیر کرنے کا حق نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ کلمہم اللہ فی نار جہنم، جو اس طرح کی بات کرتے ہیں اللہ انہیں دوزخ میں جا کے زخمی کرے گا، دوزخ میں ڈالے گا، زخمی کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ آیہ کریمہ رجعت سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر اس شخص سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اگر کوئی صاحب واضح طور پر رجعت کے متعلق دلیل چاہتے ہوں، بالکل واضح 2 2 4 کی طرح، تو اس آیت کے بعد والی آیت پڑھیں۔ یہ آیت کریمہ خود ہی دلالت کرتی ہے رجعت کے اوپر، لیکن اس کے بعد والی آیت اور زیادہ واضح ہے۔ وَيَوْمَ، جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، وَيَوْمَ نَحْشُرُ
من کل امت فوجا، اس دن جب ہم ہر امت سے ایک فوج کو یعنی ایک گروہ کو اکٹھا کریں گے۔ یہ آیہ کریمہ بتاتی ہے کہ رجعت سے اس کا تعلق ہے۔ اس نے فوراً پھر دوسرا سوال کر لیا، کہا حضور جو ہماری نشست ہوتی ہے ان میں یہ بات آ چکی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق قیامت سے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس آیت کا تعلق قیامت سے نہیں ہے۔ اگر مان لیں کہ اس آیت کا تعلق قیامت سے ہے، رجعت سے نہیں ہے، تو ذرا اس آیت کو پھر سے پڑھو۔ آیت یوم نحشر من کل امت فوجا، اس دن جب ہم ہر امت سے ایک فوج کو اکٹھا کریں گے، یعنی ایک گروہ کو اکٹھا کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یدع الباقین، باقی کو اللہ چھوڑ دے گا۔ اگر ایک گروہ، ایک فوج 100 آدمی کی ہوئی اور پروردگار عالم نے امت کے 1000 میں سے 100 کو اکٹھا کیا، تو باقی 900 کہاں جائیں گے؟ کیا قیامت کے دن ایسا بھی ہونے والا ہے کہ 1000 تو دنیا سے گئے، 1000 افراد دنیا سے تو گئے، مگر اٹھایا جائے گا 100 کو؟ کیا ایسا قیامت میں ہوگا؟ اس آیہ کریمہ کا تعلق رجعت سے ہے، چونکہ رجعت میں سب کو نہیں اٹھایا جائے گا، یا تو خالص مومن کو اٹھایا جائے گا، یا جو کفر میں انتہا کی حد تک پہنچ چکا ہوگا اسے اٹھایا جائے گا۔ فرمایا کہ یہ آیہ کریمہ رجعت پہ دلیل ہے، ورنہ پروردگار عالم پوری امت کو حشر کرتا، پوری امت کو محشور فرماتا۔ یہ کیوں کہہ دیا کہ ہر امت سے ایک گروہ کو محشور کرے گا؟ تو باقی اس کا مطلب اس کا تعلق رجعت سے ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ قیامت کے متعلق چاہ رہے ہو کہ معلوم کرو، تو سنو، قیامت کے متعلق یہ آیہ کریمہ ہے، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم اکٹھا کریں گے سب کو، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، قیامت کے دن ہم ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو قیامت کے دن وہ ہوگا جس میں اللہ ایک کو بھی نہیں چھوڑے گا اور سب کو میدان محشر میں اکٹھا کرے گا، لیکن رجعت میں صرف ایک گروہ ہی کو اکٹھا کرے گا ہر امت سے۔ یہ رجعت کے سلسلے میں آیہ کریمہ۔ رجعت کے معنی کیا ہے؟ رجعت پلٹنے کو کہا جاتا ہے۔ ہاں، کسی چیز کا اپنی پہلی حالت کی طرف پلٹ کر آنا، یہ تو اس کے لغوی معنی ہے، لغت کی روح سے ہے۔ لیکن رجعت کے معنی شرع میں کیا ہے، شریعت میں کیا ہے؟ یہ تو ڈکشنری میں مطلب ہے پلٹنا۔ شرع اور شریعت میں رجعت کے معنی ہیں 3 معنی، ہم نے روایات کی روح سے دیکھا ہے۔ ایک معنی رجعت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور ہے۔ امام کے وقت ظہور کو، امام کے ظہور کرنے کے وقت کو رجعت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ دوسرے معنی رجعت کی یہ ہے کہ کچھ مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر وہ امام زمانہ کی حکومت میں رہیں گے، ان کے متعلق بھی احکام ہیں۔ تو ایک معنی رجعت کی یہ بھی ہے ترتیب کے اعتبار سے، دوسرے معنی۔ تیسرے معنی رجعت کے یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 12 اماموں کا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا، ان سب ہستیوں کا واپس آنا اور خالص مومنین کا واپس آنا، ان کا زندہ ہونا اور خالص مومنین کا زندہ ہونا،
اور جو کفر و نفاق میں انتہا کی منزل کو پہنچ گئے ہوں گے ان کو دوبارہ زندہ کیا جانا، اس معنی میں رجعت ہے۔ تو رجعت کے 3 معنی شرع کی اصطلاح میں آئے ہیں۔ اگر آپ نے اتنا سمجھ لیا ہے تو آپ کی خدمت میں آگے عرض کرنا ہے کہ جس رجعت کے معنی کو لوگ نہیں مانتے اور صرف شیعہ حضرات اس پہ قائم ہیں اور صرف شیعہ ہی مانتے ہیں، اور ان کے پاس سند کے طور پر ایک تو قرآن کریم ہے اور دوسرے اہل بیت کے ارشادات ہیں۔ جو معنی نہیں مانتے وہ پہلا معنی نہیں ہے امام کے ظہور کا، یہ معنی نہیں، وہ تو آئیں گے، وہ تو آنا ہے، اس معنی کو مانتے ہیں۔ اچھا، جس معنی میں اختلاف ہے وہ یہی ہے کہ پیغمبر آئیں گے، معصومین آئیں گے، مومنین زندہ کیے جائیں گے، خالص مومنین، اور جو کفر و نفاق میں انتہائی منزل کو پہنچا ہوگا اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس معنی کو ہمارے مخالفین نہیں مانتے، حالانکہ اسی معنی پہ ائمہ طاہرین نے زور دیا ہے۔ ہمارے مخالفین اس کو تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ قرآن کریم کی بہت سی آیات ہیں اور بہت سی روایات معصومین میں اس کا تذکرہ آیا ہے، لہذا معصومین کے دامن سے جو متمسک ہیں وہ باقاعدہ اس پر یقین رکھتے ہیں، رجعت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو عزیزو، رجعت ایک اللہ کا راز ہے، سر الہی ہے، اس میں خالص مومنین آئیں گے اور جو کفر و نفاق میں حد کو پار کر چکے ہوں گے، تجاوز کر چکے ہوں گے، وہ ہوں گے۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بہت خالص مومن بھی نہیں ہوں گے اور کفر و نفاق میں بہت حد تک بھی نہ ہوں گے، ان کو بھی زندہ کیا جائے گا۔ کچھ ایسے ہوں گے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے کہ دنیا میں انہیں قتل کر دیا گیا یا انہیں بہت بری طرح سے اذیتیں دی گئی ہیں، تو چاہے وہ بالکل خالص مومن نہ ہو 100% کا، کہیں سے کچھ کمی ہو، یا یہ کہ کفر و نفاق میں مکمل نہ ہو، ایسے کو واپس لایا جائے گا اور صرف مقصد قصاص لینا ہے، انتقام لینا ہے۔ چنانچہ مظلوم کے لیے ظالم سے انتقام لیا جائے گا، اور یہ ساری مدت 30 مہینے کی روایتوں میں بتائی گئی ہے۔ 30 مہینے کے اندر یہ سارا کام ہوگا، اور سب کے سب جو ایسے ہوں گے کہ ظلم کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے، انہیں اور ان کے اوپر ظلم کرنے والے کو جب اکٹھا کیا جائے گا، یہ ٹوٹل 30 مہینے رہیں گے، اور کل کے کل ایک ہی شب میں سب کے سب ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ رجعت، اس میں وہ لوگ بھی نہیں آئیں گے کہ جن پہ عذاب الہی ہوا ہے۔ عذاب الہی کی گرفت میں جو لوگ آ گئے، جو کفار، منافقین، اور اللہ نے ان پہ عذاب نازل کر دیا، وہ بھی رجعت میں واپس نہیں آئیں گے۔ دلیل قرآن کریم کی آیت ہے، حرام علی قریۃ اہلکناہم انہم لا یرجعون، حرام ہے ان بستی والوں پہ کہ جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے، حرام یہ ہے کہ انہم لا یرجعون، وہ یقیناً واپس نہیں آئیں گے۔ تو آپ نے یہاں تک سمجھا رجعت کا مطلب۔ رجعت کی بہترین دلیل، سب سے عمدہ دلیل، چونکہ رجعت اور امام حسین علیہ السلام یہ موضوع ہے، سب سے بہترین دلیل ائمہ طاہرین کے ہاتھوں اور ان کے ذریعے سے مردوں کا دوبارہ دنیا میں آنا،
یعنی انہوں نے ایک زندگی گزاری، اس کے بعد ان کی وفات ہوئی، طبعی طور پہ دنیا سے چلے گئے یا مثلا شہید مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے، تو ائمہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ اور رجعت کا اعتراف آپ تقریباً تمام زیارتوں میں کرتے ہیں، ہاں زیادہ تر زیارتوں میں رجعت کا اعتراف ہے۔ آپ کو زیارت اربعین، اس میں بھی رجعت کا اعتراف ملے گا، رجعت کا تذکرہ ملے گا۔ زیارت ابو الفضل عباس علیہ السلام میں رجعت کا تذکرہ ملے گا۔ زیارت جامع کبیرہ میں بھی رجعت کا تذکرہ ملے گا۔ ہر جگہ آپ کو ملے گا انی بکم مؤمن وبإیابکم موقن، میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں اور آپ کے آنے کا یقین رکھتا ہوں، بشرائع دینی و خواتیم عملی، اپنی دین کے تمام احکام کے ساتھ اس بات کا بھی یقین ہے کہ آپ واپس آئیں گے، اور اپنے عمل کے خاتمے کے ساتھ اس بات کا یقین ہے کہ آپ تشریف لائیں گے۔ یہ ابو الفضل عباس کی زیارت میں بھی اسی طرح سے کہتے ہیں کہ بِإِيَابِكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے آقا میں بھی ان ایمان رکھنے والوں میں ہوں کہ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں گے۔ زیارت جامع کبیرہ میں دیکھیے کہ یقر فی رجعتکم ویملک فی دولتکم، آپ کی رجعت میں واپس پلٹے گا، جب آپ تشریف لائیں گے یہ ظاہر بھی آئے گا۔ یقر فی رجعت وشرف فی دولتکم، جب آپ کی حکومت ہوگی تو اسے بھی ایک شرف حاصل ہوگا۔ ویملک فی دولتکم، آپ کی حاکمیت جب ہوگی تو اسے بھی حکمرانی اور مناصب عطا کیے جائیں گے، ایک سے ایک منصب مومنین کو عطا کیے جائیں گے۔ آئیے ایک بہترین دلیل، زبردست دلیل رجعت کے سلسلے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے ایک مردے کا جلایا جانا ہے۔ ایک شخص نام ہے یحییٰ ابن ام طویل، کہتا ہے کہ ہم اپنے چند اصحاب کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں تھے، اچانک ایک جوان روتے ہوئے آیا، اس نے آ کے عرض کیا کہ اے میرے آقا، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور میری ماں نے کوئی وصیت نہیں کی، جبکہ مجھے معلوم ہے کہ میری ماں کے پاس کافی دولت ہے، مال ہے، منال ہے، لیکن کہاں رکھا ہے یہ نہیں معلوم، اور کوئی وصیت بھی نہیں کی۔ لیکن میری ماں نے ایک بات کہی تھی، وہ یہ کہی تھی کہ لا اعلمہ، کہ مال اور اس واقعے کے متعلق کسی کو خبر نہ دوں یہاں تک کہ میں خود آپ کے پاس آؤں۔ یعنی مجھ سے کہا کہ بیٹے جانا اور جا کے سیدھے مولا کو بتانا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ بہرحال ام طویل کا بیٹا یحییٰ یہ کہتا ہے کہ سارے اصحاب موجود تھے، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو چلتے ہیں اس حرہ کے یہاں۔ حرہ اس کو روایت میں کہا گیا ہے، چلو حرہ کے یہاں چلتے ہیں۔ امام حسین اپنے اصحاب کے ساتھ اس کے گھر پہ آئے، تو جب گھر پہ آئے تو جس کمرے میں، جس حجرے میں اس کا انتقال ہوا تھا اور وہاں پہ تخت پہ یہ لٹا دی گئی تھی اور روح اس کے بدن سے نکل گئی تھی، لاش اور جنازہ پڑا ہوا تھا، جیسے ہی اس کمرے کے دروازے پہ پہنچے دعا اللہ لیحییہا، امام حسین نے دعا کی کہ پروردگارہ اسے حیات عنایت فرما تاکہ یہ وصیت کر سکے۔ فَأَحْيَاهَا اللَّهُ تَعَالَى، بس اللہ نے اسے زندہ کر دیا۔ جیسے ہی اسے زندہ کیا، جلست
وہی تتشہد، بیٹھ گئی اور کلمہ پڑھنے لگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حسین وصی رسول اللہ۔ ہاں، کلمہ پڑھا اور ایک مرتبہ اس کی نظر مولا پہ پڑی، فرمایا اے میرے آقا ادخل، تشریف لائیے اندر، وَأَمُرْنِي بِأَمْرِكَ، جو بھی حکم ہو فرمائیے، میں آپ کا حکم بجا لاؤں گی۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے وصیت نہیں کی ہے اپنے مال کے متعلق، تمہارا بیٹا پریشان ہے، لہٰذا وصیت کرو۔ اس نے وصیت کی، بتایا کہ اتنا مال میرے پاس ہے، فلاں جگہ رکھا ہوا ہے، اور اس مال میں سے ایک ثلث، ایک تہائی آپ کا ہے جہاں بھی آپ استعمال کریں، اور 2/3 میرے بیٹے کا ہے، اگر میرا بیٹا مومنین میں سے ہو تو اسے دیجیے گا، اور اگر مومنین میں سے نہیں ہے تو یاد رکھیے اے میرے آقا فلا حق للمخالفین فی اموال المومنین، مخالفین کے لیے مومنین کے اموال میں کوئی حق نہیں ہے، اگر یہ آپ کا مخالف ہے تو اسے بالکل نہ دیجیے، سارا مال آپ کا ہے۔ یہ وصیت کیا، وصیت کرنے کے بعد سألت ہو ان یصلی علیہا، حضرت سے درخواست کرنے لگی کہ حضور ابھی میری روح قبض ہو جائے گی، آپ کے حکم سے روح پھر ختم ہو جائے گی اور میں اپنی پہلی حالت کی طرف اسی طرح پلٹ جاؤں گی، لیکن نماز جنازہ آپ پڑھائیے، اور جتنے اس کے متعلق امور ہیں تجہیزات کے وہ بھی آپ ہی انجام دیجیے۔ اور اس کے بعد روح قبض ہو گئی۔ یہ مردے کا جلایا جانا، اسی کو تو رجعت کہا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک وقت گزارنا، پھر دوبارہ چلے جانا، یہ بھی رجعت کی قسم ہے۔ کم از کم اتنا تو ماننا چاہیے نا، قرآن کریم کی آیتوں میں برابر آیا ہے کہ جناب عزیر گزرے اور ایک مرتبہ دیکھا کہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، آبادی کھنڈ رات میں بدل چکی ہے، لاشیں پڑے ہوئے ہیں، تو یہ نہیں ہوا تھا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ، 100 سال کے لیے انہیں موت دے دی پھر دوبارہ زندہ کر دیا، اسی کو تو رجعت کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزو، رجعت میں کون آئے گا واپس اور کس معنی میں اختلاف ہے؟ امام ظہور کریں گے اس میں اختلاف نہیں ہے، وہ تو آئیں گے۔ کچھ مردے آتے ہیں زندہ ہو جاتے، اس میں بھی اختلاف نہیں۔ اختلاف اگر کر رہے ہیں تو پیغمبر کی حیات میں کر رہے ہیں، اور کچھ مومنین جو خالص آئیں گے ان کے بارے میں اختلاف ہے۔ تو عزیزو، یہ تو بالکل یقینی بات ہو گئی کہ خالص مومنین کو آنا ہے، اور جو کفر و نفاق میں انتہا تک پہنچ چکے ہیں انہیں آنا ہے۔ تو بہرحال مومنین میں ہم بھی تو ہیں۔ مومنین کے 2 معنی ہیں، ایک مومن کے عام معنی ہے یعنی شیعہ اثنا عشری، یہ مومن کے معنی ہے، اور ایک مومن کے خاص معنی ہے۔ وہ کیا معنی ہے؟ شیعہ اثنا عشری ہونے کے ساتھ ساتھ اعمال بھی بہترین ہوں، عقائد بھی بہترین ہو، عمل صالح ہو، اخلاص کی منزل جتنی منزلیں ہیں اس کو طے کر کے انتہائی خلوص کی منزل تک پہنچنا ہے۔ ہم اور آپ یقیناً انشاءاللہ رجعت میں آئیں گے، لیکن ذرا اپنی گریبان میں جھانک کے ہم اور آپ دیکھ لیں، ہم دیکھیں پہلے تو کیا ہمارے اعمال اس طرح سے ہیں کہ ہم واپس آئیں گے؟ کیونکہ خالص مومنین کو آنا ہے۔ ہاں عزیزو، اس پہ بہت توجہ رہنی چاہیے۔ خالص مومنین، کیا ہم خالص مومن ہیں؟ اگر خالص مومن ہوتے تو کبھی ائمہ طاہرین ہماری اصلاح کے لیے
کوشش نہ کرتے اور یہ نہ فرماتے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا، غیبت کے زمانے میں اپنی اصلاح کر لینا۔ اصلاح بہت ضروری ہے۔ ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ رجت میں آئیں، ورنہ خالص مومنین آئیں گے اور ہم رہ جائیں گے۔ خالص مومنین وہ کیسے آئیں گے؟ ہر قبر کے پاس ایک ملک پہنچے گا، ایک فرشتہ آئے گا اور آ کے وہ آواز دے گا۔ وہ فرشتہ آئے گا اور آ کے آواز دے گا، ھذا امامک قد ظہر، تمہارے امام نے ظہور فرمایا ہے۔ دیکھیے خالص مومن کے پاس ایک فرشتہ آئے گا، جو بھی خالص مومن ہوگا اس کے پاس آئے گا، ھذا امامک قد ظہر، تمہارا امام ظہور کر چکا ہے۔ اگر تمہیں آرام کرنا ہو تو آرام کرو، امام کی نصرت کو آنا ہو تو آؤ نصرت کے لیے، نصرت کے لیے جائے گا۔ کون ہے کہ اس وقت امام کا نام سنے کہ حضرت ظہور کیا ہے، حضرت تشریف لے آئے ہیں، حضرت نے ظہور فرمایا ہے، اور پھر وہ قبر میں آرام کرتا رہے؟ تو ظاہر ہے کہ وہ نکلے گا شاہرا سیفہ مجردا قناتہ ملبیا دعوت الداعی، اس طرح سے لبیک کہتے ہوئے امام کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ عزیزو، بہت ضرورت ہے کہ ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ خالص مومنین تو آئیں اور ہمارے اندر اخلاص اتنا کم ہو کہ ہم ان کے ساتھ شامل نہ ہو سکیں۔ اسی لیے ائمہ طاہرین نے، خاص طور پر مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے، چنانچہ اسبغ ابن نباتہ ایک زبردست راوی، بہترین راوی، مولائے کائنات کے موثق راوی، جن پر حضرت کا کافی اعتبار تھا، اسبغ ابن نباتہ سے فرماتے ہیں، اے اسبغ ابن نباتہ، یاتی علی الناس زمان یرتفع فیہ الفاحشہ ولتصنع وینتہک فیہ المحارم ویعلن فیہ الزنا ویستحل فیہ اموال الیتامى ویؤکل فیہ الربا ویطفف فی المکائیل والموازین ویستخف فیہ بحدود الصلاۃ ویحج فیہ لغیر اللہ ویستحل الخمر بالنبیذ والرشوة بالہدیہ والخیانة بالامانہ ویتشبہ الرجال بالنساء والنساء بالرجال فاذا کان ذلك الزمان انتفخت الاہلة تارة حتى یرى ہلال لیلتین وخفیت تارة حتى یفطر شہر رمضان فی اولہ ویصام العید فی آخرہ فالحذر الحذر من اخذ اللہ غفلة فإن من وراء ذلك موت ذریع یقتطف الناس اقتطافا حتى ان الرجل یصبح سالما ویمسی دفینا ویمسی حیا ویصبح میتا فاذا کان ذلك الزمان وجب التقدم فی الوصیہ قبل نزول البلیہ وجب تقدیم الصلاة فی اول وقتها خشیۃ فوتها فی آخر وقتها فمن بلغ منکم ذلك الزمان لا یبیتن لیلة الا على طہر وان قدر ان لا یکون فی جمیع احواله الا طاہرا فلیفعل فانه على وجل لا یدری متى یاتیہ رسول اللہ لقبض روحہ وقد حذرتکم ان حذرتم وعرفتکم ان عرفتم ووعظتکم ان اتعظتم فاتقوا اللہ فی سرائرکم وعلانیتکم ولا تموتن الا وانتم مسلمون ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہم اپنے آپ کو خالص مومن بنائیں تاکہ ہم رجعت میں آ سکیں۔ جب حضرت کا ظہور ہوگا تو ہم انہی مومنین میں کہ جو خالص ہیں، اخلاص رکھتے ہیں، کیونکہ روایت بتاتی ہے من محول ایمان محون ومن محول کفر محون، جو ایمان میں محض ہوگا وہ آئے گا اور جو کفر میں محض ہوگا وہی آئے گا۔ تو ہم کو ایمان میں اپنے آپ کو محض بنانا ہے، خالص بنانا ہے۔ فرماتے ہیں اصلاح کرو، ایک ایک چیز کی اصلاح کرو۔ سنو، ترتفع فیہ الفاحش یاتی علی الناس زمان، ایسا دور آئے گا کہ اپنے کو تم ٹھیک رکھنے کی کوشش نہیں کرو گے تو تم تباہ ہو جاؤ گے،
اور معاشرے میں تم خراب ہو جاؤ گے۔ کیسا ہوگا معاشرہ؟ یرتفع فیہ الفاحشہ، جس میں ہر طرح کی برائیاں عروج پہ ہوں گی، وَلَتُصْنَعْ، اور برائیوں کو سکھایا جائے گا۔ تمہیں اس سے بچنا ہے اے اسبغ ابن لباتا، تمہیں بچنا ہے اور تمہاری نسل کو بچنا ہے، آئندہ جو بھی آئیں گے اور میرے ماننے والے ہوں گے ان کو بچنا ہے۔ وَلَتُصْنَعْ، برائیاں تعلیم دی جائیں گی، سکھائے جائیں گی۔ ہاں عزیزو، يُنْتَهَكُ فِيهِ الْمَحَارِمُ، اپنے کو خالص مومن بنانے کے لیے تمام حرام چیزوں سے پرہیز کرنا، کیونکہ ایسا دور آئے گا کہ محارم کی حرمت کو، ان کی عزت کو پامال کیا جائے گا۔ یہ محارم دو حال سے خالی نہیں، یا محرم کی جمع ہے یا محرم کی جمع ہے۔ حالات ایسے ہوں گے کہ جو چیزیں حرام کی گئی ہیں اسی کو حلال کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہی لوگ دین پہ ہیں، چاہ رہے ہیں کہ ایک حرام حلال ہو جائے، کسی صورت سے کہیں نہ کہیں سے حلال کرنے کی کوشش کریں گے۔ سوال پہ سوال اتنا ہوگا کہ کہیں سے اس کو گنجائش مل جائے کہ یہ چیز ایک اعتبار سے حلال قرار دی جا سکتی ہے۔ اور اگر محرم کی جمع ہے تو جو عورتیں ایسی ہیں کہ ان سے شادی نہیں کی جا سکتی، ان کی عزت بھی خطرے میں ہوگی، گھر کے ماحول کو ٹھیک کرنا ہوگا، محرم اور نامحرم کا فرق کرنا ہوگا، اور اس رجعت کے لیے اگر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ پیغمبر اور ائمہ طاہرین کے ارشادات پہ عمل کرنا ہوگا، اپنے آپ کو ان کی تربیت میں ڈھالنا ہوگا۔ يُنْتَهَكُ فِيهِ الْمَحَارِمُ وَيُعْلَنُ فِيهِ الزِّنَا، زنا سے تم کو بچنا ہے۔ آنکھوں کا زنا ہوتا ہے، ہاں ہاتھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، پیروں کا بھی زنا ہوتا ہے۔ جس برائی سے منع کیا گیا ہے اور قدم بڑھانے سے منع کیا گیا، اس برائی کی طرف جانے سے منع کیا گیا ہے، وہ ساری برائیاں انجام دی جائیں گے، ان سے بچنے کی کوشش کرو۔ فرماتے ہیں یستخف فیہ بحدود الصلاۃ، مومن کو نماز پابندی سے پڑھنا چاہیے، لیکن ایک ایسا دور آ جائے گا کہ نماز ہی کو ہلکا سمجھیں گے، نماز کے حدود کو ہلکا سمجھیں گے، کہیں گے ابھی کوئی بات نہیں، ابھی تو بہت ٹائم ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد کہیں گے ارے ابھی تو اتنا وقت باقی ہے۔ اس طرح سے کرتے کرتے آخر معلوم ہوا کہ نماز ہی قضا ہو گئی۔ یستخف فیہ بحدود الصلاۃ ویحج فیہ لغیر اللہ، میرے ماننے والوں، حج کرنا تو خلوص نیت کے ساتھ کرنا، غیر اللہ کے لیے حج نہ کرنا۔ یحج فیہ لغیر اللہ، یہ مولائے کائنات اس روایت میں اسبغ ابن نباتہ کو آمادہ کر رہے ہیں، اور آئندہ جتنے مومنین پیدا ہوں گے انہیں آمادہ کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو رجعت کے قابل بنا سکیں۔ فرماتے ہیں کہ ایسا دور ہوگا کہ یتشبہ الرجال بالنساء، مرد زبردستی اپنے آپ کو عورتوں کی شبیہ بنائیں گے۔ اللہ نے انہیں مرد پیدا کیا ہے، یہ خود ایک عظیم نعمت ہے، لیکن وہ اس نعمت کو بدلنا چاہیں گے، زبردستی اپنے آپ کو عورتوں کی شبیہ بنائیں گے، اور عورتیں زبردستی اپنے آپ کو مردوں کی شبیہ بنائیں گے۔ وَيُؤْكَلُ فِيهِ الرِّبَا، میرا چاہنے والا اگر رجعت میں واپس آنا چاہتا ہے تو سود سے بچے، کیونکہ سود اس دور میں عام ہو جائے گا۔ یُؤْكَلُ فِيهِ الرِّبَا، ربا کھایا جائے گا۔ یُسْتَحَلُ فِيهِ أَمْوَالُ الْيَتَامَى، یتیموں کے مال کو لوگ حلال سمجھ لیں گے۔ پوری اصلاح کی ضرورت ہے، مکمل اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں رجعت میں امام زمانہ کے ہمراہ ہونا ہے تو ہم مکمل اپنے اوپر نظر ڈالیں۔ اور جو ہم دعا کرتے ہیں، دعائے عہد میں آپ پڑھتے ہیں کہ 40 دن اگر کوئی اس دعا کو پڑھے تو وہ امام زمانہ کو در کرے گا، اور اگر مر گیا تو امام جب ظہور فرمائیں گے تو یہ انسان زندہ کیا جائے گا، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ دعائے عہد میں کیا جملے ہیں؟ یہی سارے جملے ہیں کہ معبود
میں عہد کرتا ہوں اپنے وقت کے امام سے، عہد کرتا ہوں کہ جو ان کا حکم ہے اس پہ میں عمل کروں گا۔ تو عزیزو پوری اصلاح کی ضرورت ہے۔ فرماتے اگر اصلاح نہیں کرو گے تو تمہارے اندر جتنی خرابیاں ہوں گی ان تمام خرابیوں کے اثرات آسمان پہ نمایاں ہونے لگیں گے، آسمان پہ نمایاں۔ ہمارے اندر خرابیاں ہیں، ہمارے اندر برائیاں ہیں، لیکن برائیاں اس قدر عروج پہ ہوں گی کہ انتفخت الاہلۃ تارتن وخفیت تارتن، کہ کبھی کبھی چاند بڑا ہو جائے گا سمجھو گے کہ ایسے ہی بڑا ہو گیا ہے۔ نہیں، تمہاری خرابی کے اندر، تمہاری خرابیوں کی وجہ سے تمہارے اندر برائیاں موجود ہیں، جس کی وجہ سے اس کے اثرات آسمان پہ پہنچ گئے۔ وخفیت تارتن، کہا کہ ایسا ہوگا کہ صحیح تاریخ سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے، دو عید مناؤ گے، اختلاف ہوگا، بعض لوگ عید کے دن روزہ رکھیں گے، بعض لوگ اسی دن کھائیں گے پیئیں گے، کچھ کہیں گے آج عید ہے کھایا پیا جائے، کچھ کہیں گے آج عید نہیں، آج کے دن تو روزہ ہے، روزہ رکھیں گے۔ مولا کائنات فرماتے فالحذر الحذر من اخذ اللہ غفلتاً، اپنی اصلاح کر لینا، اپنے کو آمادہ کر لینا، رجت کے لیے مکمل تیار کر لینا، اپنے آپ کو اس طرح سے سنوار لینا کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے کو سنوارو نہیں، توجہ نہ دو اپنے اوپر، من اخذ اللہ غفلتاً، اچانک تم غفلت میں رہو اور تمہاری روح قبض ہو جائے۔ ہاں، غفلت میں پڑے رہو اور روح قبض ہو جائے۔ من اخذ اللہ غفلتاً فإن من وراء ذلك ذات موت ذری اختطف الناس اختطافا، موت آئے گی تو توبہ کی بھی مہلت نہیں دے گی۔ ہاں، معلوم نکلے ہیں بازار میں کچھ سامان خریدنے، واپس ہی نہیں آئے، وہیں مر گئے، ختم ہو گئے۔ ٹرین پہ گئے تو وہیں پہ ختم ہو گئے، حمام میں گئے نہانے تو وہیں ختم ہو گئے۔ من اخذ اللہ غفلتاً فإن من وراء ذلك موت ذریع یختطف الناس اختطافا حتى ان الرجل یصبح سالما ویمسی دفینا، صبح انسان صحیح و سالم، صحت مند، بالکل ٹھیک ٹھاک، ملاقات بھی ہوئی، کوئی آثار نظر نہیں آئے، نہ بیماری کے، نہ کسی اور چیز کے، نہ موت کے۔ ایک مرتبہ پتہ چلا کہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اسی روز معلوم ہوا کہ دنیا سے چلے گئے، اب ان کے غسل و کفن و دفن کا انتظام کیا جا رہا ہے، یا رات ملاقات ہوئی صبح اس طرح کی خبر آ گئی۔ الحذر الحذر من اخذ اللہ غفلتاً۔ ہاں عزیزو، رجعت کے لیے تیار کرنے کی بھی ضرورت ہے، اپنے آپ کو آمادہ رکھنے کی بھی ضرورت ہے، ہم اپنے اندر اصلاح بھی لے آئیں۔ صرف خالی یہ نہیں کہ ہم رجعت کے موضوع پہ بیان کو سن لیں، آمادگی بھی ضروری ہے، یقیناً آمادگی بہت ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ مولائے کائنات نے اس طویل حدیث میں ایک ایک گوشے کو بیان کیا ہے، لیکن ہم یہیں پہ اکتفا کر کے تاکہ وقت زیادہ نہ ہونے پائے آگے بڑھ رہے ہیں۔ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، جناب زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا، ایک مرتبہ جبرائیل امین آتے ہیں، پیغمبر کو پیغام پہنچاتے ہیں، امام حسین کی ولادت کی مبارکباد دیتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ حسین کربلا کے میدان میں شہید کیے جائیں گے۔ بیان کرتے کرتے فرمایا یرد فی الدنیا، پھر امام حسین کو دوبارہ دنیا میں پلٹایا جائے گا اور آپ تشریف لائیں گے۔ یقتل اعداءہ، اپنے ایک ایک دشمن کو چن چن کے ماریں گے۔ وَيُمَلِّكُهُ الْأَرْضَ، خداوند عالم انہیں پوری روئے زمین کا حاکم بنائے گا، اور امام حسین علیہ السلام کی حکومت ہوگی کائنات کے گوشے گوشے پر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اول من تنشق الارض عنہ الحسین بن علی،
ظہور کے وقت سب سے پہلی ذات جس کے لیے قبر شگافتہ ہوگی اور وہ قبر سے جو ذات باہر آئے گی اس ذات کا نام حسین ابن علی ہے۔ امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں جب سارے اصحاب کے سامنے یہ بیان کر لیا کہ کل شہادت واقع ہونی ہے اور اصحاب نے وفاداری کا عہد و پیمان کر لیا، امام حسین نے 2 انگلیوں کے درمیان سے انہیں جنت دکھا دی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ أُبْعَثَ وَمَنْ تَنشَقُّ الْأَرْضُ عَنْهُ، سب سے پہلے میں ہی وہ ہوں کہ میرے لیے زمین پھٹے گی اور میں زمین سے باہر آؤں گا۔ جس وقت میں باہر آؤں گا بس اسی وقت میرے بابا علی ابن ابی طالب بھی آئیں گے، فرماتے خرجتاً توافق خرجت امیر المومنین، جیسے ہی میں آؤں گا میرا بابا بھی آئے گا، اور وحیات رسول اللہ، اور پیغمبر بھی زندہ ہو کے تشریف لائیں گے۔ اس وقت آپ بیان کر رہے ہیں اپنے اصحاب کے سامنے کہ یہ سارے حالات پیش آنے والے ہیں اور تم بھی میرے ساتھ آؤ گے، رجعت میں تمہیں بھی آنا ہے میرے اصحاب، کربلا کے میدان میں فرما رہے ہیں۔ اور یاد رکھو لَيَنزِلَنَّ عَلَيَّ وَفْدٌ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ایک لشکر نازل ہوگا میرے پاس آئے گا، اور جب وہ لشکر آئے گا میری نصرت کے لیے آئے گا اور میں اس لشکر کے ساتھ دشمنوں سے جنگ کروں گا، انہیں قتل کروں گا۔ وَلَيَنزِلَنَّ جِبْرَائِیلُ وَإِسْرَافِیلُ وَمِیکائیل وَجُنُودٌ، جبرائیل بھی آئیں گے، میکائیل بھی آئیں گے اور اسرافیل بھی آئیں گے، اور ایک لشکر آئے گا، فرشتوں کا لشکر آئے گا۔ وَلَيَنزِلَنَّ، اور اس وقت ہمارے بابا کے ساتھ مادر گرامی ہوں گی، میرا بھائی بھی ہوگا، ہم سب ہوں گے وہاں پہ، اور سرکار دو عالم میرے نانا ایک مرتبہ آگے آئیں گے، آگے آ کے لِيَحُزَّنَّ لِوَاءَهُ، اپنے پرچم کو لہرائیں گے، اور اس وقت میرے آخر کو، میرے قائم کو رسول خدا طلب فرمائیں گے، اور جب وہ آ جائیں گے تو وہ پرچم جو رسول خدا کا خاص پرچم ہے، وہ وقت کے امام اس زمانے میں قائم آل محمد ہوں گے، ان کو یہ پرچم دے دیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزو، واقعاً پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کے لیے اتنا سب اہتمام کیا ہے، اور امام زمانہ وہ بھی تشریف لائیں گے، لیکن ان ایام میں امام زمانہ حسین پر رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ آپ ذرا بتائیے کہ آپ نے اتنی مجلسیں کی، مجلس پہ مجلس کر رہے ہیں، یقیناً بڑی زحمتیں کی ہیں، وقت نکالا ہے۔ ذرا سوچئے کہ وہ ہستیاں جو ہماری مجلسوں میں آتی ہیں انہوں نے کتنی زحمتیں کی ہیں، ہر جگہ جاتی ہیں، وہ گریہ کرتی ہیں، روتی ہیں، حسین کا پرسہ لیتی ہیں۔ ہاں عزیزو، حسین امام زمانہ انشاءاللہ آئیں گے تو صحیح مصائب تو وہی بیان کریں گے۔ ہم لوگ جتنا بھی مصائب بیان کر لیں
وہ مقدمہ مصائب تو ہے، واقعاً مصائب تو وہی بیان کریں گے۔ عزیزو فرماتے ہیں السلام علی الشفاۃ الزابلات، میرا سلام ہو ان ہونٹوں پر جو پیاس کی شدت سے سوکھ گئے تھے۔ السلام علی الجسوم الشاہبات، میرا سلام ہو ان جسموں پر جن کی رگوں سے خون بہہ رہا ہے۔ السلام علی الامام المحتسب الصابر، میرا سلام ہو اس امام پر جو اس عالم میں صبر کر رہا تھا اور ایک ایک شے کو اللہ کی راہ میں برداشت کر رہا تھا۔ عزیزو حسین جانتے تھے، حسین کو معلوم تھا کہ یہ نبی زادیاں اسیر کی جائیں گی۔ حسین جانتے تھے کہ ان کی سروں سے چادریں چھینی جائیں گی۔ حسین جانتے تھے کہ انہیں نوکے نیزہ سے اذیتیں دی جائیں گی۔ حسین جانتے تھے کہ انہیں تازیانوں سے اشتیاں ماریں گے۔ حسین یہ جانتے تھے کہ جس وقت خیمے میں یہ 900 کوفی و شامی برہنہ تلوار لے کے داخل ہوں گے، نبی زادیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں منتقل ہوتی رہیں گی، ایک خیمے کو جلائیں گے دوسرا خیمہ جلے گا۔ ایک مرتبہ زینب آتی ہیں، زینب آتی ہیں امام بیمار کی خدمت میں، اے امام وقت آپ بتائیے کہ خیمے میں جل کے مر جائیں یا خیمے سے باہر جائیں۔ امام زین العابدین فرماتے پھوپھی جان، جان کا بچانا ضروری ہے۔ عزیزو ذرا تصور کیجئے 84 لوگ تھے، یہ 84 لوگ تھے، ان میں عورتیں ہیں، ان میں کنیزیں ہیں، ان میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس میں یتیمہ موجود ہے۔ عزیزو ایسے ایسے بچے اور بچیاں موجود ہیں۔ ایک مرتبہ جب یہ سارے بچے نبی زادیاں سارے کے سارے ایک مرتبہ جب خیمے سے باہر نکلے ہوں گے، کیا عالم ہوا ہوگا؟ ارے کتنے بچے اسی عالم میں فوج اشقیاء کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ کے ختم ہو گئے۔ عزیزو لیکن جب یہ ساری نبی زادیاں باہر نکل آئیں، زینب اپنے بھائی کو ڈھونڈنے لگی، میرا بھائی کہاں ہے، میرا بھائی کہاں ہے؟ ارے تھوڑی دیر پہلے تک تو سالم تھا، بدن پہ سر تھا، لیکن میرے بھائی کا سر جدا کر دیا گیا ہے، میرا بھائی کہاں ہے؟ تلاش کر رہی ہیں، ڈھونڈ رہی ہیں۔ ہاں عزادارو، جناب زینب ڈھونڈنے کے لیے نکلی ہیں، نبی زادیاں دیکھ رہی ہیں، یہ بچے چھوٹے چھوٹے دیکھ رہے ہیں، ساری کنیزیں دیکھ رہی ہیں کہ زینب کہاں جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ دیکھا زینب ایک مقام پہ گئی جہاں تیروں کے ٹکڑے موجود تھے، جہاں تلواروں کے ٹکڑے موجود تھے۔ تلواروں کے ٹکڑوں کو ہٹایا، نیزوں کے ٹکڑوں کو ہٹایا، اور وہاں پہ پتھر بھی پڑے ہوئے تھے، چونکہ امام محمد باقر فرماتے ہیں لقد قتل جدی، میرے جد حسین کو شہید کیا گیا، بالسیف والسنان وبالحجارہ وبالعصا، میرے جد حسین کو تلوار بازوں نے، شمشیر زنوں نے تلواروں سے شہید کیا، جو نیزہ باز تھے انہوں نے نیزوں سے شہید کیا، جو تیر بارانی کرتے تھے انہوں نے تیر کی بارش کر کے حسین کو شہید کر دیا۔ جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ پتھر مار مار کے حسین کو شہید کر دیا، جس کے پاس پتھر بھی نہیں تھا وہ لکڑی کا ٹکڑا عصا اٹھا کے حضرت کو مارتا تھا۔ زینب ہیں ان تمام چیزوں کو ہٹا رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں کہ پھوپھی جان کیا کر رہی ہے۔ عزیزو آپ بھی عالم تصور میں وہاں پہنچیے،
زینب نے سب ہٹا دیا، سب ہٹ گیا، ایک لاش برآمد ہوتی ہے۔ زینب نے دیکھا، غور سے دیکھا، پہچان لیا میرا بھائی ہے، لیکن ایک مرتبہ فرماتی ہیں انت اخو زینب، کیا آپ ہی زینب کے بھائی ہیں؟ ہاذا دارو، ایک مرتبہ ہاتھوں پہ اپنے بھائی کی لاش کو لیا، جانب آسمان بلند کیا، جیسے ہی جانب آسمان بلند کرنے کے لیے ہاتھوں کو اوپر اٹھایا، دیکھا پیغمبر موجود ہے، رسول خدا موجود ہے، فرماتی ہے یا جدہ صلی علیک ملائکۃ السماء وہذا حسین مرمل بالدماء، اے نانا آپ کے جنازے پر فرشتوں نے نمازیں ادا کی ہے، یہ آپ کا نواسا حسین اس گرم ریت پر پڑا ہوا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ عزیزو ایک مرتبہ ایک جملہ فرماتی ہیں اللہم تقبل ھذا القربان، بار الہ آل محمد کی اس قربانی کو قبول فرما۔